رسول کا تشریف فرما مجھے طریقہ رہبر راہ شریعت حضور سید غلام جیلانی سبق ملا مرکز نورانی میرے بہت ہی پرانے دینا دوست حضرت حافظ ظفاری خاندان صاحب، دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ النبی وكل خلائق من نور ومن نور اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں بارگاہ رسالت میں کچھ خدشائی کروں، آئیے اور آپ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لگا کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے ہم وسائل آفتاب رسالت ماں تاج نبوت رحمت عالم نور مجسم سید ارب و علم مالک رض و حرم صاحب رض و کرم گلزار خلائق کے سب سے نفیس پھول مبدأ ضوابط و اصول رابطہ لط و معدول واسطہ جائز و مجمول آسمان نبوت رسالت کے نیر اعظم نور دیدہ ابراہیم و آدم فخر آدم و بنی آدم جناب حمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سلام میں جن پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے بابا سے بنائیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر سطر میں محمد کا نور ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک روز میں پنہا سوال ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے لیکن کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آ جائے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بدلانے والا، بسط انداز افتائی بغایت شان زیبائی، بسط انداز افتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ بارگاہ رسالت میں پھر سے درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعظم شانہ کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتیوں میں پیدا فرما کر ہم پر بہت بڑا فضل و احسان فرمایا، اس نبی کا امت بنایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نوازشوں سے نوازا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
غیر متناہی صفات سے متصف فرمایا، عالم الغیب بنایا، مختار کل بنایا، عالی رسول بنایا۔ انہیں ساری خوبیوں میں اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنایا، جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اے محبوب آپ کو تمامی کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن شاید یہ بھی کہا ہے کہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب سرور کائنات دو عالم نبی معظم شہنشاہ دوسرا جناب حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانی مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اسی غمی امت میں جب یہ اصلاح کے دامن میں تبر و تعویذ کار و تشریف لے گئے، وہاں سربا سجود ہو کر اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ حضرات، جناب سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم تو غار میں اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، مگر عاشقان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی خلوت برائی میں گریا کیا تھے۔ ہر طرف اداسی اداسی چھائی تھی، ہر طرف حیرت ہی حیرت کا عالم تھا۔ عارف دنیا رحمہ فرماتے ہیں اسی عالم حضر مناد میں ایک صحابی اٹھے اور سارے مدینہ پاک میں آپ کو تلاش کیے، جب کہیں نہ پائے تو روٹی کے جنگل کی جانب چل دیے۔ چلتے چلتے جب جنگل کے بیچوں بیچ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ صحابی رسول نے چرواہے سے پوچھا، یہ چرواہے کیا تم ادھر سے کالی کالی زلفوں والے، ماں ذات البصر آنکھوں والے، نورانی چہرے والے میرے آقا محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، مجھے تیرے محبوب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ محمد کس شخصیت کا نام ہے۔ لیکن ایک چرواہے نے جب اس عاشق شادی کے حال زار کو دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھے تیرے محبوب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ محمد کس شخصیت کا نام ہے۔ ہاں، ایک نئی بات میرے دل میں ضرور آئی ہے، اسی سامنے والی تنوکاری غار میں کوئی رات کو دن روتا رہتا ہے اور یا رب امتی کی سرائیں دیتا رہتا ہے۔ اس کی اس دردناک آواز کو سن کر یہ میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے جانور بھی اس کے غم میں رو رہے ہوں۔ میرے پیارے، جب چرواہے نے یہ باتیں بیان کی تو آج کی رسول صحبت رسول کی برکت کی بنیاد پر سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو میرے آقا محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی ہوں۔ جان سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے دوار کی طرف پڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوند قدوس میں سرمسرور ہیں اور رو رو کر کے اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، اے خالق کائنات رب کائنات، جب تک میری گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ نہ فرما دے گا میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا حتیٰ کسی طرح قیامت قائم ہو جائے۔ جب آپ یہ فرما لیتے تو پھر دل و درد و چشم اشک باعث سے رونا شروع فرما دیتے اور پھر رو کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے خالق کائنات رب کائنات، محمد تیرا بندہ ہزاروں التجاؤں کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرا مصطفیٰ روتا ہوا اپنے گنہگار امت کی بخشش کا طالب ہے۔ اے خالق کائنات رب کائنات، عنان خلق تیرے دست قدرت میں ہے، تو میری گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ فرما لے۔ حضرات، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کی تلاش میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جب آپ کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور رو رو کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، اے امتوں کے غمخوار نبیوں کے تاجدار، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا، سیاہکاروں بدکرداروں کے غم میں رونے والے آقا،
सर अनवर सजदे से उठाइए और हम महजूर गमज़दा को शब्द ज़्यारत बख्शिए। है हमारे आका मौला और हमसे याद का रोना नहीं देखा जा रहा है हमारे आका मौला आपके ठोकर जुदाई में आपके शहर मदीना के दरो दीवार सोगवार है अल्लाह हम पर करम फरमाए और मदीना तशरीफ ले चले। लेकिन सहाबा की साहों फिदा के बावजूद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से नहीं उठाते हैं। आखिरकार सहाबी कराम मजबूर होकर के हज़रत सैयदतुन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह अज़मत में हाज़िर देते हैं और सारा वाक़या बयान करके अर्ज़ करते हैं हमने हजार गुजारिशें की, हमने हजार इल्तिजाएं की, हमने हजार फरियादें की, लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से नहीं उठाते हैं। आखिरकार आप चल कर उनकी बारगाह में अर्ज़ कर देंगी तो हमारा काम बन जाएगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उधर सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में रो रहे हैं और इधर बिन्ते रसूल शहज़ादी रसूल अपने वाले ग्राम हो गए हैं। हसनैन करीमैन इमामुल अंबिया के आगोश मुकद्दस में खेलने वाले शहजादे नाना जान की फुरकतो जुदाई में हुआ गुनाही। बच्चे जब अपनी मादरे मोहतरमा से पूछते हैं अम्मी जान मेरे नाना जान कहाँ पर तशरीफ ले गए हैं तो हज़रत सैयदतुन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल तड़प तड़प करके रह जाता है। मुख्तसर कर रहा हूँ मुसलमानों, अल मुख्तसर ये कि शहजादी रसूल सैयदा रसूल अपने वाले ग्रामी की बारगाह अक़दस में हाजिर होने के लिए तैयार हो गई। हज़रत सैयदतुन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लिबास के ऊपर जो चादर ओढ़ी थी वो उनका एक कंबल था और कई जगह से फटा हुआ था। 12 मुख्तलिफ कपड़ों के पेवन उस पर लगे हुए थे। हज़रत मखदूम कायनात हज़रत सैयदतुन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये पेवनदार लिबास सारी जहान की औरतों के लिए मसले है। अगर कायनात वाली दुनिया की सादा लिबास पहन करके सादा जिंदगी बसर कर सकती है तो आज हमारी माँ सादा लिबास पहनना शुरू कर दे तो क्या हर्ज है। लेकिन आज जमाना मुसलमानों उल्टा कह रहा है, कहीं चांदनी चूड़ी तलब की जाती है, कहीं जिसको कपड़ा तलब किया जाता है। अजीजाने मोहतरम यही नहीं मुआशरे में बेपर्दी के गए रिवाज आम होता जा रहा है। इसी बात को लेकर के हिंदुस्तान की शोराए अफाक शायर ने अपनी तकरीर का इस तरह इजहार किया था कि बेपर्दा नजर आई जो कलचन बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो कलचन बीवियां। अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा तुमसे आप लोग पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल के मरकूज बढ़ गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करो, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश के लिए किस कदर बेचैन और बेकरार हैं। लेकिन आज वही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुव्वत ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। आज मुअज्जिन चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है, हय्या अलल सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ नजात की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ नजात की तरफ। लेकिन हम दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं और नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। हज़रात नहीं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजियों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मन तरक सलात मुताम्मिदन कुतिबा इसमुहु अला बाबुन नार, कि जो शख्स जानबूझ करके नमाज को तर्क कर देता है अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख देता है जिससे वो दाखिल होगा। मेरे प्यारे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। कौन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी ज़ात हमारे और आपके दरमियान से छुपी नहीं है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये साल का जब वक्त करीब आया कि एक दिन देखा कि आपने एक दीवार पर परिंदा बैठा हुआ है, जिसको देख करके आप हजारों कतार रोने लगे। लोग आपके पास तशरीफ ले आए, आपसे पूछा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही के अंदर आपको जन्नत की बशारत दे दी है। खौफ इलाही का आलम का अल्लाह कि वो कर कहते हैं काश अल्लाह तबारक व तआला हमें ये परिंदा बनाया होता
کہ کل خدا کے سامنے مجھے سب کتاب نہ دینا پڑتا۔ عزیزان محترم، وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے۔ انہیں کے دور خلافت میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ اس کے کفن میں یعنی گردن میں حرکت ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کی گردن میں سانپ چپٹا ہوا ہے جو اس کا گوشت کھا رہا ہے، خون چوس رہا ہے۔ لوگوں نے سانپ کو مارنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سانپ کو قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے قابل نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ارے آپ لوگ مجھے کیوں ماننا چاہتے ہیں؟ نہ میں نے کوئی قصور کیا ہے، نہ ہی میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قیامت تک میں اسی طرح گرست رہوں۔ لوگوں نے اس سانپ سے پوچھا کہ آخر اس کا کیا قصور ہے جو تمہیں عذاب دینے کو مسلط کیا گیا ہے؟ اس نے کہا اس کا 3 قصور تھا۔ پہلا قصور یہ تھا کہ اذان سن کر کے مسجد نہیں جایا کرتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ دوسرا قصور یہ ہے کہ اپنے مال کی زکات نہیں نکالا کرتا تھا، اور تیسرا قصور یہ ہے کہ علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، ان کی باتوں کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے مجھے عذاب دینے پر مسلط کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میلاد مصطفیٰ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ہدایت کی باتیں بھی ہو جائیں۔ عزیزان محترم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے ذریعہ کیا ہیں۔ عزیزان محترم، محبوب کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیوندار کمبل سے اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپ دیا تھا کہ کوئی دوسرا کپڑا نظر نہیں آتا تھا۔ پھر آپ کچھ اصحاب رسول کی بیویوں کے ساتھ اس غار میں تشریف لے گئی جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سربا سجود تھے اور اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ عزیزان محترم، جب اصحاب رسول کی بیویوں کے ساتھ اس غار میں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ یہ اپنا حضور نے 2 پیلے پتھر پر سر انور رکھے ہوئے ہیں اور وہ رو کر اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدہ نے جب یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ میرے پیارے ابا جان، فاطمہ کی جان تمہارے نام پر قربان، سر سجدے سے اٹھائیے مجھ مہجور غمزدہ کو شرف زیارت بخشیے۔ اے میرے پیارے ابا جان، اب مجھ سے یا کرونا نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، سر سجدے سے اٹھا کر کے میری اشکبار آنکھیں ملاحظہ فرمائیے۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ اپنی گنہگار امت کی بخشش کا غم نہ کرو۔ اب روز محشر میں آپ کی امت کے اعمال میں اپنے حضرت کا لہرائے جامن ہوں گی، اور اگر پھر بھی پورا نہ ہوگا تو اپنے حسین کی گناہوں کو امید رکھ کر کے پورا کر دوں گی۔ سر سجدے سے اٹھائیے مجھ مہجور غمزدہ کو شرف زیارت بخشیے۔ لیکن مسلمان سیدہ کی ساہو فغاں کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے نہیں اٹھاتے ہیں۔ آخر کار سیدہ نے مجبور ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں دراز فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ خالق کائنات رب کائنات، آج تک تیرے محبوب کی بیٹی کے سر کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آج میں اپنی چادر تطہیر اتار کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو میرے ابا جان کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما ہے۔ حضرات تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ نے اپنا ہاتھ چادر تطہیر طرف بڑھایا ہی تھا، یا آسمان سے پیغام رب العالمین لے کر حضرت روح الامین بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سر سجدے سے اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے
کوئی شخص اس کی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی نگاہ میں اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنا چاہیے. آؤ، بہت مختصر ہے، بڑی تیزی سے میں سفر کر رہا ہوں. کیسی محبت کرنا چاہیے؟ آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں ایک یہودی اور منافق کے درمیان کھیت میں پانی پٹانے پر جھگڑا ہو گیا. یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا، منافق کا کھیت اس کے بعد تھا. یہودی کا کہنا تھا کہ پہلے میں اپنے کھیت کو سیراب کروں گا، اس کے بعد تمہارے کھیت میں پانی جائے گا. منافق کا اصرار تھا کہ پہلے میرا کھیت سیراب ہو جائے گا، تب تمہارے کھیت میں پانی جانے دوں گا. جب یہ جھگڑا طے نہ ہو سکا کہ کسی سازش کے ذریعے فیصلہ کرانے کی بات ٹھہری، یہودی نے کہا میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا ثالث مانتا ہوں. ان سے اختلاف کے باوجود مجھے یقین ہے کہ حق کے سوا کسی کی پاسداری نہ کریں گے. منافق یہ سوچ کر کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور یہودی ہے، یہودی کے مقابلے میں یقیناً میری رعایت کریں گے. یہودی کی پیشکش قبول کر لی. چنانچہ یہود اور منافق دونوں اپنا اپنا مقدمہ لے کر کے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. سرکار نے دونوں فریق کا الگ الگ بیان سنا. جیسا کہ تفسیر واضح کر رہی تھی کہ حق یہودی کے ساتھ ہے. چنانچہ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. یہودی اس پر آنچ آتا وہاں سوکھا اور باہر آ کر کے منافق سے کہا کہ اب تو تمہیں میرے حق سے انکار نہ ہوگا. منافق کی پائی گئی، پیشانی پر پڑ ڈالے نے جواب دیا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے. تمہیں اگر منظور ہو تو ہم اپنا فیصلہ عمر کے پاس لے چلیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے. یہودی نے کہا تم حقوقی میں الو کے پٹھے ہو. ارے کوئی سب بڑی عدالت کے فیصلے کے بعد چھوٹی عدالت میں نہیں جایا کرتا ہے. جب تمہارے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہے تو فاروق اعظم کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے تم جس سے بھی فیصلہ کراؤ، رسول خدا کا فیصلہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. عزیزان محترم نے منافق اپنی بات پر وزیر رہا. چنانچہ یہودی و منافق دونوں اپنا اپنا مقدمہ لے کر کے فاروق اعظم بات پر حاضر ہوئے. عزیزان محترم، منافق نے مقدمے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس بات کی بار بار تکرار کی کہ میں مسلمان ہوں، یہودی ہے. مطلب یہ نہ کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. مسلمان منافق منافق کا بیان ختم ہوا. یہودی صرف نہ کہہ کر یہ خاموش ہو گیا. یہ درست ہے کہ میں یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن سن لیا جائے جو یہ مقدمہ لے کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کا فیصلہ پیغمبر اسلام نے میرے حق میں کر دیا ہے. اب یہ مسلمان ہو کر کے کہتا ہے ہم ان کا فیصلہ منظور نہیں ہے. ابھی اپنی نمائش اسلام کی نسبت دے کر کے آپ رسول کے خدا کے خلاف فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے. اب آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہودی کا بیان سن کر کے فاروق اعظم کی آنکھیں سرخ ہو گئی. فرد جلال سے چہرہ تمتما اٹھا. آدمی بحث میں منافق سے اتنا دریافت کیا یہ بتاؤ کیا یہودی کی بات صحیح ہے؟ منافق نے تب اس زبان سے اعتراض کیا جس نے ٹھیک ہی کہا ہے. منافق پر بغاوت کرنا ثابت ہو گیا. فاروق اعظم کی عدالت میں مرتد کی سزا کے لیے کوئی لمحہ انتظار باقی نہیں تھا. اس لیے عالم پہلو غزہ میں اندر تشریف لے گئے. دیوار سے لگی ہے تلوار تک ہی دوسرے پہ نیام کیا. قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. غیرت جلال میں ایک آواز فضا میں گونجی، ہاتھ میں سماوات کے فیصلے کا منزل اسلام کا کھلا ہوا باغی ہے. اس کے حج عمر کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. یہ کہتے ہیں ایک ہی بار منافق کے ٹکڑے اڑا دیے. ایک لمحے کے لیے لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ اس کے بعد مدینے میں گھونساس آ گیا. یہ خبر دلی کا سارے شہر میں پھیل گئی. گلی گلی میں شور برپا ہو گیا. دشمنان اسلام سے آئی تھی. اپنی جگہ انہوں نے یہ بھی
شروع کر دیا تھا. یاد پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تلواریں صرف مشرکین کا خون چاٹتی تھیں، لیکن اب خود مسلمان بھی ان کے وار سے محفوظ نہیں ہیں. بات پہنچتے پہنچتے سرکار کی بارگاہ تک پہنچی. مسجد نبی شریف کے صحن میں سب لوگ جمع ہوئی. فاروق اعظم کی تلبی ہوئی. غیرت حق کا تیور ابھی تک اترا نہیں تھا. آنکھوں میں جلال عشق کا کمال کی حاضر بارگاہ ہوئی. سرکار نے دریا فرمایا کہ عمر یہ مدینے میں کیسا شور ہے، کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ اللہ اکبر. غیرت حق کا تیور ابھی تک اترا نہیں تھا. بس میں جانا میں پہنچ کر کے اس کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی تھی. بے خودی کی حالت میں کھڑے ہو کر کے جواب دیا، یا رسول اللہ، عمر کی تلوار کسی مسلمان کے خون سے کبھی آلودہ نہیں ہوگی. میں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس نے آپ کے فیصلے سے انکار کر کے اپنی جان کو اس حلقہ اسلام سے توڑ لیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد کے شدت کیجیے، دشمن احمد کو شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. شرک ٹھہرے جس سے تاجے حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. درود پاک سنیے. اللہم صلی علی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کی گھڑی قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے. تو آئیے دیکھیں کہ سرکار کی آمد سے پہلے دنیا میں کیا کیا برائیاں تھیں، اور سرکار کی آمد کے بعد ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوا. حضرات، قرآن آگے کس وسیع فضا میں حضرت ابن مریم علیہ السلام کے دور نبوت کے بعد اس سری دنیا میں کسی دینی ورزی کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. خدائے واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا کوئی قابل دکھائی نہیں پڑتا تھا. دم توڑتی انسانیت کو سہارا دینے والا کوئی دور تک نظر نہیں آتا تھا. طہار و جرار کی تصویر و تحلیل کرنے والا کوئی نہ تھا. رب الارباب کے دین کو پھیلانے والی کوئی طاقت دکھائی نہیں دیتی تھی. حد تک کسی حاجی کی پرچھائی تک نظر نہیں آتی تھی، بلکہ جگہ جگہ انتشار تھا، جگہ جگہ بے چینی تھی. خدائے لم کی عبادت کے بجائے خود ساختہ کی جان بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی. آج کے تحت کی فلک شگاف سوروں کو معبود برحق سمجھ کر ان کی عبادت کی جا رہی تھی. وحشت و بربدت انتہا کو پہنچ چکی تھی. ایک بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن کو کاٹنے کے لیے ہم اپنے آن سے باہر رہتی تھی. نیلوان یتیموں کی قصوں کی قدر منزلت انسانی نگاہوں سے اجھل ہو چکی تھی. پوری انسانی آبادی گناہوں کے باہر سے دبی ہوئی چیز رہی تھی. افراد انسان کے قلوب سے عزت و شرافت کی کلیاں سسک کر دم توڑ رہی تھی. ہر دن کی جو نبوت گھٹا توڑ بتیاں منڈلا رہی تھی. جہالت و گمراہی کی تاریکیاں دل و دماغ کے ہر گوشے پر چھا چکی تھی. الگ الگ ہر صورت سے خدا واحد کی وحدانیت سے انکار کیا جا رہا تھا. کہیں پر دریا کے بے قرار لہروں کے سامنے اپنی بندگی کی اظہار کیا جا رہا تھا، تو کہیں پر چاند سورج اور جھلملاتے کے ستاروں کی روبرو جبین عقیدت کو کم کیا جا رہا تھا، تو کہیں پر اپنی اپنی کامرانی کے لیے ان تراشدہ بتوں کے سامنے سر ٹیکا جا رہا تھا. عدل و انصاف کا نام و نشان صفائی ہستی سما ہو چکا تھا. حقوق عباد غصب کرنا عام طور پر ضروری بن چکا تھا. بدکاری کا زہر پوری انسانیت میں پھیل چکا تھا. لوٹ گھسوڑ چوری یا شراب کو ان کا محبوب ترین مسئلہ بن چکا تھا. بات میں گالیاں دینا ادھر تک یہ کرام ہو چکا تھا. اپنے ہوتے گانے کے امتیاز ہو چکا تھا. تحقیق و تمدن گٹیوں کے ماتا ہوا چراغ ہو چکا تھا. ماں جاگوں سے محبت سے ننھی دینا بچیوں کو چھین کر سپرد خاک کر دیا جاتا تھا. عام رسم تھی کہ فرزند اکبر اپنے باپ کی بیویوں کو جائیداد طرح قبضے میں کر لیا کرتا تھا اور اپنے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. اس کو محض لذت نفس کی تکمیل کا ذریعہ جعل تفریح سمجھتے تھے اور اس حقوق کی زندگی چھین لیے گئے تھے. حق کو صدا کے تراس سے انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے. پوری انسانی آبادی گناہوں کے باہر سے دبی ہوئی چیخ رہی تھی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں تہذیب و تمدن کا اخلاق و معاشرت سے ناشنا تھے. بائیں میں خلوص و ہمدردی عقیدت و محبت سے بے بہرا تھے. زبردست کے شہنشاہ کمزور کی تباہی کے نام تھے. زبردست دیر دستوں کی ہڈیاں چوس رہے تھے. غرض کے رد و باس کردار و اخلاق
صورت کی لذتوں سے کوسوں دور نکل چکے تھے. اللہ اللہ کتنی بھیانک کی گھڑی جب نہیں تھی جتنی کربنگیز تھی وہ ساتھ جب کشتی انسان کو کشت تہروں میں اسکولے کھا کر خواب ہو رہی تھی. کتنی پرفتت کے لمحات جب شوہر کے انتقال پر نوجوان بیوہ کے نظر آتش کرنے میں کسی کی جبی پر ہلکی سی شکن تک نہیں آتی تھی. کتنے افسوسناک کے اوقات جب عبدالاحباب کا نام لینے والا تو کہیں سے کہیں تک نہیں دکھائی دیتا تھا. کتنا پورا شوق کا ماحول جب بات ہی بات میں آن کی آن میں ہزاروں خون آسان شمشیریں بے نیام ہو جایا کرتی تھی اور کشتے لگ جایا کرتے تھے. ایسا پرملال کا وقت جب اکناف عالم میں ظلمتوں بربریت کا پہرا لگا ہوا تھا. ہر جہاں تاریخی نظر آ رہی تھی. ہاں مسلمانوں ایسے ہی بے رالود ماحول میں ضرورت ایک ایسے محسن انسانیت کی جو ایک ہی وقت میں مونسوں کا مخار بھی ہو, جو یتیموں بیواؤں کا ساتھی بھی ہو, جو زیر دست غلاموں کا ہمدرد بھی ہو, جو دوسرے ہدایت کا پیکر بھی ہو, جو نقود رسالت کا سنگم بھی ہو, جو مسیح زخم و جگر بھی ہو. ضرورت ایسے بے رحمی کے ماحول میں ایک ایسے بیمار فارمر کی جو پوری قومی انسانیت کو بلا تو خدائی کو ستار کر درست و ہدایت کے ایک ہی پلیٹ فارم کو لا کر کھڑا کر دے. ضرورت ایک ایسی ذات گرامی کی جو عالم میں انقلاب پیدا فرما دے. ضرورت تھی ایک ایسے آسمانی نبوت کی جو دنیا کی صفائی پہنی خواص کی سے چھڑا کر ملکی صفا سے منتصب فرما دے. ضرورت تھی ایسے بدل کامل کی جو نفسانی قلوبوں جڑ پانی انوار سے قلوب کو معمول فرما دے. ضرورت تھی ایک ایسے مبوس اعظم کی جو دنیا کو دستگیر بن کے تارے ضلالت سے نکال دے. ضرورت تھی ایک ایسے فاتح اعظم کی جو ظلم و جہالت کے بعد کو شکست دے کر فتح و نصرت کے علم جلم فرما دے. ضرورت تھی ایک ایسے رہبر اعظم کی جو استادوں کو مناظر کو تک پہنچا دے. ضرورت تھی ایک ایسے رسول اعظم کی جو چھوٹے ہوئے کے رب کو چھوٹے ہوئے کو رب سے ملا دے. ہاں مسلمان مصیبت کی بات ہے جب فرش نیتی کا ایک ایک ذرہ ان معصیت کے اس انسان کے بارے گناہ سے تنگ آ کر کے دوڑ دھوا کرتا ہے. دعا فضائے آسمانی میں گھومتی ہوئی اپنا کو چیرتی ہوئی باب اجابت سے ٹکراتی ہے. رحمت کے خداوندی کو جو شاہد رہتا ہے اور سلطنت نے مکہ سے اس کی ہدایت کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. اچانک نسیم سحری کا ایک جھونکا آیا اور اندر دیوانے چمن ایک دوسرے کی مستقجہ پھر سنانے لگی. گلوں پر مستیاں بکھیرنے لگیں. گھر کی فصلی موسمی تغیرات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کرنے والی ہستی کی وجود کی خبر دی. باطل معروف خصوصیت رسوائی نظام قدرت کے عظیم تبدل سے سر الہی کے ظہور کا پتہ ملا. نہ کسی منتظر کا فرش بچھا, رحمت الہی کا سامیانہ تنا, فرحت اپنے عالم کا تجزیہ کیا, شب غم نے بستر اٹھایا, صبح امید نے چہرہ دکھایا اور بارہ نبیوں کو سنی کو صبح صادق کے وقت صبح صادق نے طلوع فرمایا. سرزمین مکہ پر اپنے خدا کے گھر میں آمنہ کی گود میں محبوب خالق اکبر کونین کے سرور دارین کے تاجور مجموعی مخلوقات کے حق اولی معیز فضائل و کمالات آخری دیوان حسن کی صدر نسی شہنشاہ انبیاء مرسلین تفسیر قرآن مبین طٰہٰ و یاسین کاتب خود کے قلمی جات کے بڑے شاہکار ناظر روزگار خلاصہ لیل و نہار شہر جبی انوار نور علمی اخیار گلزار خلائق کے سب نفیس پھول مدعِ ثوابت اصول رابطہ علت و معلوم واسطہ جائل و مجہول آسمان نور رسالت النبی اعظم نور عیسیٰ ابراہیم و آدم فخر آدم ولی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشنگان جوان کو شراب دیدار سے سیراب کرتے ہوئے ظہور پذیر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بسند انداز میں تائی بغایت شان زیبائی, بسند انداز میں تائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. ذرا غور تو کیجیے خالق اکبر نے مہینے اکبر کو درود پاک پڑھتے رہیے. اللہم صل علی اور کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تعظیم احمد کے لیے.
اے رسول مجتبی خیر البشر خیر الانام، آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام، گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے صبح و شام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش